تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگیوں کو بھرپور انداز میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بسر کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اور ہم اہل ایمان اپنے رب سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے دل رکھے ہی اللہ کی محبت کے لیے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی محبت قلب کی زندگی ہے، قلب کی حیات حب الہی ہے، اور اگر اس کو یہ غذا نہ ملے تو یہ دل جو ہے یہ مر جاتا ہے اس چمڑے کے وجود کے اندر، اگر یہ اس کی اللہ کی محبت سے اس کی آبیاری نہ ہو۔ جس طرح کوئی بیج اگر زمین کے اندر آپ نہیں بوتے اور اس کو تھیلے کے اندر آپ نے رکھ دیا تو کچھ عرصہ تو وہ موجود رہے گا، لیکن ایک وقت کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بیج ہے دل، جس طرح اس بیج کے اندر وہ بیج آم کی گٹھلی ہے تو اس کے اندر پتے بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، رس بھی ہے، رنگ بھی ہیں، پھول بھی ہیں، مٹھاس بھی ہے، ذائقے بھی ہیں، اور سب کچھ اس کے اندر رکھا ہے۔ بظاہر گٹھلی چیر کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سب کچھ اس ننھے سے مہین سے بیج میں، جو گلاب کا بیج ہے اس کے اندر خوشبو بھی ہے، اس بیج کے اندر پتیاں بھی ہیں، اس بیج کے اندر شاخیں بھی ہیں، سبز پتے بھی ہیں، سرخ پتیاں بھی ہیں، لیکن پھاڑ کے دیکھیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جب وہ زمین میں رکھیں گے، اگے گا، تو یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہوں گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کے اندر جو ہے وہ جو دل رکھا ہے، یہ تخم ہے، اس کو اگر ہم آبیاری اس کی کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کی کونپلیں اس سے پھوٹتی ہیں تو پھر اس کو برگ و بار نصیب ہوتا ہے، اس کو پھل نصیب ہوتا ہے، ورنہ یہ چمڑے کے تھیلے کے اندر پڑا پڑا ایک دن مر جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو اس بیج کو ہم جو ہے وہ اس کی کاشت کریں اور اللہ کی محبت کا پانی اس کو دیں، اور پھر یہ جب اگے گا تو اس کی خوشبو سے، اس کی مہک سے مشام ہستی معطر ہوں گے اور ایمان کی فصلیں لہلہائیں گی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ فرماتے ہوئے یہ سنا تھا، ان اللہ عز وجل یقول قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، میری محبت متحقق ہو گئی، پکی ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں محبت میری وجہ سے کرتے ہیں۔ جو لوگ آپس میں محبت میری وجہ سے کرتے ہیں، میری محبت ان پر ثابت ہو گئی، ان پر پکی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وقد حقت محبتی، اور میری محبت پختہ ہو گئی، لازم ہو گئی، ضروری ہو گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتصافون من اجلی، اللہ اکبر، جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وقد حقت محبت للذین یتزاورون من اجلی، اور جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ملنے جاتے ہیں، ان کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا، کوئی غرض دنیا نہیں ہوتا، صرف میری رضا کے لیے، تو میری محبت ان کے لیے واجب اور لازم ہوگی۔ وحقت محبتی للذین یتبازلون من اجلی، اور میری محبت ان کے لیے بھی واجب، لازم، ضروری اور متحقق ہو گئی جو خرچ بھی کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ کسی اپنے مومن بھائی کو اگر تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں، کسی کو کھانا اپنے گھر میں بلا کے کھلاتے ہیں، تو یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس سے تعلقات بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی دنیاوی غرض نہیں، صرف لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور میں اس سے محبت کر رہا ہوں، صرف اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتے ہوئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری محبت اس پر جو ہے وہ، پھر ارشاد فرمایا وحقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی، اور میری محبت ان پر بھی متحقق ہو گئی جو کسی دوسرے مومن بھائی کی یا دوسرے کسی شخص کی مدد صرف میرے لیے کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت میں پھنس گیا تو رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، کسی اور بنیاد پر نہیں، صرف اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تاکہ جانور سے بھی اس لیے اس نے صلہ رحمی کی یا کوئی ایسا سلوک کیا کہ جو اچھائی کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔
تو کہا کہ میری محبت پھر اس کے لیے متحقق اور اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو ہماری محبتوں کا معیار اور ہماری نفرتوں کا سبب اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور اگر یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ اتنی آسودگی دیتی ہے ہمیں، ہمارے باطن کے اندر اس قدر طمانینت اس سے اترتی ہے جب ہم اپنی ہر ذاتی غرض کو ایک طرف رکھ کے کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے کریں، کسی سے نفرت صرف اللہ کے لیے کریں، تو پھر اس کی قدر دانی وہ کتنی کرتا ہے، وہ تو ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے اوپر ہمیں طمانینت کی شکل میں، حلاوت ایمان کی شکل میں، لذت باطن کی شکل میں، اور کیفیت ایمان کی صورت کے اندر جو ہمیں اس کا صلہ نصیب ہوتا ہے، تو وہ ایک ایسا نور ہے کہ جو اس نور سے متلذذ ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ وہ کیا اس کو نصیب